السلام علیکم۔ نکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ راہ حلف عشا رحمان قسط نمبر 22 اور الفت وصل۔ مقام پاکستان نتھیا گلی، وقت شام 7 بجے، تاریخ 21 جنوری 2002، بروز جمعہ۔ آئینے کے سامنے بیٹھی وہ سانولی سی لڑکی خود کو متفکر نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ شاید وقت کا اثر تھا یا پھر انتظار کا صلہ۔ وہ حسین لگ رہی تھی، مگر آج وہ لڑکی اپنے تاثرات، اپنی کیفیت اور اس احساس سے بخوبی واقف تھی۔ گزرتا ہر لمحہ اس کے وجود میں اٹھتے اس احساس کو فرد بخش رہا تھا۔ مہندی سے رچے ہاتھ اور سرخ گلابوں سے گندھی کلائیاں گود میں رکھے وہ مسلسل اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں نم تھیں۔ نہ جانے کتنا ہی عرصہ لگا تھا اسے یہ قبول کرنے میں کہ وہ اس دن کی خاطر اپنی آخری سانس تک خود کو بحال رکھ سکتی ہے۔ امتسال اس کی پشت پر کھڑی اس کے سر پر دوپٹہ درست کر رہی تھی۔ اس کی باقی کزنز اس کے ارد گرد بیٹھے اس سے خوشخبریوں میں مصروف تھیں، اور آج لالا کو ان کی ہر بات صاف سنائی دے رہی تھی۔ ہمیشہ خوش اور مسکراتی رہو، یہ ہانیہ کے الفاظ تھے۔ اللہ پاک تمہیں خوشحال ازدواجی زندگی عطا کرے، یہ انشرا کی آواز تھی۔ میرا رب میری بچی کی زندگی خوشیوں اور سکون سے بھر دے، یہ زہرا بیگم اور طاہرہ کی آواز تھی۔ نہ جانے کتنی ہی دعائیں اس کی مس مہندی سے رچے ہاتھوں میں سونپی جا رہی تھیں، اور وہ ان سب کو سنبھالتی، سمیٹتی، آبدیدہ سی ہو رہی تھی۔ ان سب آوازوں اور ان لہجوں کو محسوس کرتے اچانک اس کے ہاتھوں میں کسی کا نرم سا ہاتھ آ چھپا۔ سالے نے آئینے سے نگاہ ہٹاتے اپنے ہاتھوں پر جمائی۔ وہ ننھی سی لڑکی اسے یوں سجی سوری دیکھ کر کھل کر مسکرا رہی تھی۔ آنی جان، آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، وہ مسکرا دی۔ اس نے رخسار کی گال پر ہاتھ جمایا۔ آپ آج ڈیڈ کی دلہن بننے جا رہی ہیں نا؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ سالے نے ایک نظر انشرا کو دیکھا۔ وہ کھسیانہ سا مسکرا رہی تھی۔ جی بیٹا، آپ نے ٹھیک کہا، وہ بہت اچھے ہیں، میں جانتی ہوں، اس نے مسکرا کر کہا۔ زالے نے اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اچھا، اور آپ کو کیسے پتا کہ وہ اچھے ہیں؟ وہ مسکرائی۔ رخسار نے اپنا چہرہ زالے کے کان کے قریب کیا۔ کیونکہ وہ آپ کے لیے رو رہے تھے، اور مما کہتی تھی کہ اگر کوئی انسان ہمارے لیے روئے اور ہم سے معافی مانگے تو ہم سے بہت پیار کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں۔ اس نے زالے کے کان میں ہلکی سی سرگوشی کرتے ہوئے کہا، تو وہ مسکرا دی، مگر اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ سالے نے اس کے سر پر بوسہ دیتے اسے مضبوطی سے گلے سے لگا۔ آپ کی مما ٹھیک کہتی تھی، وہ کھل کر مسکرائی۔ اچھا، اب آپ ٹھیک سے تیار ہو جائیں، میں ڈیڈ کے پاس جا رہی ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ… وہ بولتی بولتی ایک دم منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ سالے نے آئی برو اٹھایا۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ اسے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے نہیں بتاؤ گی؟ وہ مسکرائی۔ مگر یہ تو سیکرٹ تھا نا ہمارا۔ تو کیا آپ سیکرٹ مجھ سے شیئر نہیں کرو گی؟ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ وہ جھک کر اس کے قریب ہوئی۔ رخسار نے آس پاس دیکھا اور وہ اس کے قریب ہوئی۔ ڈیڈ نے کہا تھا کہ وہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، مگر دادوں نے منع کر دیا، تو انہوں نے کہا کہ تم دیکھ کر آؤ اور مجھے بتانا کہ وہ کیسی لگ رہی ہے۔ اس نے انتہائی معصومیت سے کہا تو انجانے میں زالے کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہوتی گئی۔ وہ زالے کا رخسار چنتی کمرے سے نکل کر یہ جا وہ جا، اور وہ بس مسکراتی رہ گئی۔ عالم ویلا کے پچھلے حصے میں رخصتی کے رسم کا اہتمام قدر خوبصورتی سے کیا گیا تھا، اور اس جگہ پر لگا ہر پھول، ہر پتا اس کے شوہر نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا۔ وہ کل شام سے سجاوٹ میں مصروف تھا۔ زالے کی نگاہیں کھڑکی سے باہر پوری رات اس پر ٹکی رہی تھی اور وہ اسے دیکھ رہی تھی، بھاگتا ہوا، پرمسرت، جھومتا ہوا، رونق سے بھرپور، اور زندگی میں پہلی بار وہ اپنی ذات کو قدر قیمتی محسوس کر رہی تھی۔ کیا تھی وہ؟ ایک عام سی شکل و صورت کی لڑکی جس میں خود پسندی انتہا کی تھی، جو احساسات اور دلوں کو توڑنے میں ماہر تھی۔ وہ ایک پل نہیں سوچتی تھی کسی کو خاک کرنے سے پہلے، اور اسے رتی برابر بھی افسوس نہیں ہوتا تھا۔ ایسا تو وہ توجہ حاصل کرنے کے لیے نہیں کرتی تھی، نہ اس کی کچھ اٹینشنز کسی کو اپنی طرف مائل کرنے کی ہوتی تھی۔ وہ بس وہ رویہ اور تاثر ظاہر کرتی تھی جو اس کی فطرت تھی۔ سالے کی قدیم سخت مزاج تو تھی، مگر وہ فریبی اور دو چہرے رکھنے والی عورت بالکل نہیں تھی۔ اور وہ شخص، وہ تو اس سے قدرے مختلف تھا، سوچ میں بھی اور پرسنالٹی میں بھی۔ حقیقت میں تو زالے جیسی عام سی لڑکی کا اس شہزادے سے کوئی جوڑ نہیں بنتا تھا، مگر وہ کہتے ہیں نا، جوڑیاں تو رب بناتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو ایک راہ چلتی فقیرنی کو بھی تخت و تاج کی ملکہ بنا ڈالے۔ خیر،
روشنی اور چمک سے بھرپور عالم ولا ایک دفعہ پھر جی اٹھا تھا، اس بے رونق اور ویران حال سے اٹھتی شوق اور چنچل آوازیں، وہ ہستی اور رونق ایک دفعہ پھر بکھیری تھی، اور اس سب کی دوڑ تھی اس لڑکی کے ہاتھ میں۔ وہ بھڑکی ہوئی ملکہ اپنے محل لوٹ آ رہی تھی، اور اس کی آمد سے وہ ویران جزیرے کے مانند محل چہک اٹھا تھا۔ واسط اور ہمایوں کے ہمراہ اسٹیج پر کھڑا وہ شخص قدرے مختلف لگ رہا تھا۔ بال اب ترتیب سے سیٹ مطلب الجھے ہوئے، اور بڑی ہوئی داڑھی سلیقے سے بنی ہوئی تھی۔ چہرے کی رونق اور چمک دور سے ہی کسی موتی کی مانند کھل رہی تھی۔ یار میری مان تو یہ فارمیلٹی چھوڑ جا، اپنی دلہن کو لے آ، یہ نہ ہو کہ دلہن کے آنے تک ہمارا دلہا بیچارہ آدھا رہ جائے انتظار میں۔ ہمایوں نے اس کے کان کے قریب ہوتے کہا۔ مصعب نے تیکھی سی نگاہ سے اسے دیکھا۔ اسی لیے کہتے ہیں وقتاً شادی کر لینی چاہیے، ورنہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان، میرا مطلب ہے تجھ جیسا چھڑا بندہ ایسے ترسے ہوئے مشورے ہی دیتا ہے۔ باسط نے بمشکل ہنسی دبائی۔ ہمایوں نے بال سنوارے۔ او چل تینوں کی پتہ کوارے رہن دے ششکے، وہ کہتے ہیں نا ٹور نال چھڑا منڈا ٹور نال چھڑا۔ ہم انا پرست لوگ ہیں، ہم پر حکم چلانے والی مخلوق پیدا ہی نہیں ہوئی۔ اس نے مطمئن سا جواب دیا تو مصعب کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اب تجھے کون بتائے ان حکم چلانے والے مخلوق کی برکت یہ نہ ہو تو زندگیوں سمیت روحوں پر بھی عذاب نازل ہوتے ہیں۔ وہ بڑبڑایا۔ مصعب کا چہرہ ہمایوں کی طرف تھا اور اسے اپنے پیچھے کے ماحول کی طرف کی پشت تھی۔ ہمایوں نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنے پیچھے دیکھنے کا اشارہ کیا۔ مصعب نے پلٹ کر دیکھا اور اس کی نامعلوم سی مسکراہٹ گہری ہی ہوتی گئی۔ اس کے دائیں جانب حیدر صاحب اور بائیں جانب ابرار تھا۔ ابرار نے اس کے شال کا ایک پلو تھام رکھا تھا۔ سالے نے اپنے دونوں اطراف موجود نفوس کے بازو تھام رکھے تھے۔ وہ حال میں داخل ہوئے تو سبھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ مصعب کی بڑھتی دھڑکنیں بے قابو سی ہو چکی تھیں۔ اس نے اپنی تمام زندگی میں اتنی حسین دلہن نہیں دیکھی تھی، یا شاید اس کے لیے اس سے زیادہ حسین کوئی نہیں تھی، اور اوپر سے وہ دشمن جاں اس شخص کے حواس اوجھل کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ڈریس زیب تن کیے ہوئے تھی۔ وہ شاید عالم ولا کی پہلی دلہن تھی جو اپنی شادی کے دن سرخ رنگ کی آرائش و زیبائش سے لت پت ساڑی میں ملبوس تھی۔ وہ بس دلہن ہی نہیں تھی، وہ لڑکی مصعب اعظم کے وجود کی تکمیل تھی۔ وہ اپنی جگہ شل کھڑا بس اسے دیکھے ہی جا رہا تھا۔ سالے کی نگاہیں اس پر جم سی گئی تھیں۔ اس کے سامنے کھڑا شخص آج بالکل ویسا ہی لگ رہا تھا۔ وہ انسان، وہ جھلک جیسے سالے کو محبت ہوئی تھی۔ اس کے قدم اٹھے اور وہ اسٹیج سے اتر کر اس کی طرف بڑھا۔ حیدر صاحب اور ابرار نے اسے لا کر مصعب کے عین سامنے کھڑا کر دیا تھا۔ گھر کے سبھی افراد اور جو لوگ وہاں موجود تھے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے ارد گرد آ رکے تھے۔ رنگ برنگی چمکدار روشنیوں میں جگمگاتے چہرے مسرت سے بھرپور تھے۔ مقابل شخص کی آنکھوں میں موجود وہ خوشی، وہ احساس چھلک کر رخساروں پر بہہ نکلا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ کمر پر باندھے اس کے عین سامنے کھڑا تھا، اور وہ روکنے کے باوجود خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ آخر ضبط کی حد ختم ہوئی اور وہ اس نافرمان دل کے ہاتھوں مجبور ہو بیٹھا۔ بس ایک لمحہ اور سالے کو اپنے گرد و مضبوط سی گرفت تنگ ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کی چلتی دھڑکنیں تھم سی گئی تھیں۔ سماعتوں تک پہنچتی آوازیں چند لمحوں کے لیے میوٹ ہو گئی تھیں، اور اس گہری خاموشی میں اسے اپنے کانوں تک اس مضبوط سے شخص کی سسکیاں ابھرتی ہوئی سنائی دے رہی تھیں۔ مصعب کی گرفت اس کے گرد مزید تنگ اور وہ اس کے کندھے پر پیشانی ٹیکتا رو پڑا تھا۔ وہ حیرانی اور پریشانی سے اسے بس دیکھ اور محسوس کر کے رہ گئی تھی۔ وہ خاموشی تب ٹوٹی جب اس کے ارد گرد سے اڑتی تالیوں کی آواز اس کی سماعتوں تک پہنچی۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اس کی شیروانی کو سختی سے جکڑ لیا۔ وہ مسلسل رو رہا تھا اور اس کے لبوں پر بس ایک ہی ورد جاری تھا۔ سالے نے اپنے اعصاب درست کیے تو اس کی آواز اس کے کانوں تک پہنچی۔ میرے پاس آنے کے لیے شکریہ سالے، میں ساری زندگی تمہارا شکر گزار رہوں گا۔ میرے پاس آنے کے لیے شکریہ۔ وہ مسلسل بس یہی بول رہا تھا۔ عالم صاحب، باسط، ہمایوں اور گھر کے باقی مرد باری بار اس کے کندھے پر تھپکی دے رہے تھے، اسے حوصلہ اور تسلی دے رہے تھے، اور وہ تھا کہ اپنی جگہ سے ایک انچ نہیں ہٹا تھا۔ سالے کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ اس نے اس کی شیروانی کو ذرا سا کھینچا۔ سب کی نگاہیں ان پر تھیں۔ وہ بھرے مجمع میں اپنی دلہن کے گلے لگا کھڑا بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ مصعب، سب دیکھ رہے ہیں یہاں، اس نے آہستگی سے کہا۔ دھڑکنوں کی رفتار حد سے بڑھ چکی تھی، سانسیں پھول رہی تھیں اور وہ چاہ کر بھی اسے خود سے جدا نہیں کر پا رہی تھی۔ مصعب، اس نے ذرا سختی سے کہا اور اسے ذرا سا کھینچ کر خود سے دور کرنا چاہا۔ باسط نے جھک کر اس کے بالوں میں ہاتھ رکھا۔ ارے لالا، اپنے اس پاگل کو چپ کروا لو، ورنہ کل کی ہیڈ لائنز میں ہائی لائٹڈ ہو گئی ہے، دی گریٹ مصعب اعظم، برطانیہ کا کنگ آف دا ٹیسٹ، اپنی رخصتی کے دن بچوں کی طرح رو رہا تھا۔
باسط نے زالے کے قریب ہوتے ہلکی سی سرگوشی کی تو عفیفہ نے اسے کندھے سے جکڑ کر اس سے دور کیا۔ بدتمیز انسان، شرم کرو کچھ، ان ہسبینڈ وائف کا رومانٹک پلس ہارٹ ٹچنگ مومنٹ ہے اور تم بیچ میں اپنی ٹانگ گھسا رہے ہو۔ وہ اسے کھینچ کر ان سے دور کر گئی۔ ارے میں تو بس مشورہ دے رہا تھا۔ اپنے سسترے مشورے نا اپنے پاس رکھو۔ آفاق بیگم کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ آخر کو خود کی کیفیت سے ہار مانتے سالے نے اسے ذرا سا کھینچ کر خود سے دور کیا۔ وہ مسلسل رو رہا تھا، آنکھیں اور ناک سرخ ہو چکی تھیں۔ اس نے سالے کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ وہ اپنی ساڑی کے پلوں سے اس کا چہرہ صاف کر رہے تھے۔ تم پاگل ہو چکے ہو، اس نے خفگی سے کہا تو مقابل شخص نے بچوں کی طرح سرس بات میں ہلا۔ کچھ تو خیال کر لو، یہاں سب لوگ موجود ہیں۔ لہجہ سر تھا، مگر مجھے تو تم بس یہاں پر دکھائی دے رہی ہو، اس نے لرزتے لہجے میں کہا۔ سالے کی نگاہیں چند پلوں کے لیے اس کے چہرے پر جم سی گئیں۔ وہ آج بھی اس کی نگاہوں سے فصل ہوئی تھی۔ رب جوڑی سلامت رکھے، ہمیشہ خوش اور مطمئن رہو۔ اپنے عقب سے آتی آواز پر سالے نے اس پر سے نگاہیں ہٹائیں۔ مصعب نے اس کی جانب اپنا ہاتھ بڑھایا۔ سالے نے اسے اور پھر اس کے ہاتھوں کو دیکھا اور اگلے ہی پل اپنی ساڑی کا پلو اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ اس نے گہری آہ بھری اور وہ اس کا پلو چوم کر اپنی آنکھوں سے لگا گیا۔ اس نے جھک کر اس کی ساڑی کا گھیرا ہاتھوں میں تھامے اسے سہارا دیتے اسٹیج پر لا کھڑا کیا۔ وہ آج مکمل دلہن بن رہی تھی اور وہ آج دل سے محسوس کر رہی تھی کہ خوش اور مطمئن۔ یہ الفاظ صرف الفاظ ہی نہیں ہوتے، کبھی کبھی ہمیں دونوں احساسات مل بھی جاتے اگر ہم انہیں پانا چاہیں تو۔ سالے مصعب کے عقب میں بیٹھی تھی اور اس عام سی لڑکی کی موجودگی اس مغرور سے ضدی شخص کو خاص بنا گئی تھی۔ وہ کبھی نروس نہ ہونے والی ایک سنجیدہ مزاج کی لڑکی آج خود پر پڑتی لوگوں کی نگاہوں سے بھرپور نروس ہو رہی تھی۔ ہاں، وہ بدل گئی تھی، وہ مانتی تھی۔ اس کے لیے یہ بدلاؤ بہت مشکل اور تڑپ سے بھرپور تھا۔ اس نے اپنے اندر موجود ایک بے حس سنجیدہ اور تاثرات سے آڑی لڑکی کو اپنے ہاتھوں سے مار گرایا تھا۔ اپنی ہی شخصیت کو اپنے ہی وجود سے قتل کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ہمیں کروڑوں بار بکھر کر خاک ہونا پڑتا ہے، اپنی ذات کو فراموش کرنا پڑتا ہے، انا کو روندنا پڑتا ہے۔ انسان کے لیے سب سے مشکل ترین عمل اپنی ہار تسلیم کرنا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہر کوئی یہ سکت نہیں رکھتا۔ رسم کا اختتام ہوا تو سجی دلہن کو فہیم ہاؤس کے حال میں لا کھڑا کیا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں اور وجود کی لرزش میں بڑھتے اضافے سے اس سے کھڑا رہ پانا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ ویران گھر آج روشن اور سجاوٹ سے بھرپور تھا۔ وہاں گونجتی ہنسی اور پرمسرت آوازیں اسے اب دیدہ ہونے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ گھر کب آباد ہوگا، اور اسے آباد کرنے والی بھی وہی تھی جو اس کی ویرانی کا سبب بنی تھی۔ سرخ گلابوں سے سجے کمرے میں اس کے ہمراہ سبھی موجود تھے۔ گھر کی سبھی عورتیں اور لڑکیاں، رخسار سمیت سبھی اس کے گرد بیٹھے اسے شرارتاً ہلکا پھلکا تنگ کرنے میں مصروف تھی۔ انشا اور نگار اس سے چھوٹی موٹی باتیں کر رہی تھیں۔ سالے کی نگاہیں اپنی گود میں پڑے ہاتھوں پر تھیں۔ گھر کی سبھی عورتیں اسے ڈھیروں ہی مشورے ٹپس سے نواز رہی تھیں۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور ابرار ایک ہی دم اندر داخل ہوا۔ ارے چڑے دو، بھی جاؤ یہاں سے، ہمارے دلہن راجہ سے اب کھڑا رہنا مشکل ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ دروازے پر کھڑا ہو کر رونا شروع کر دے، آپ لوگ برائے مہربانی یہاں سے تشریف لے جائیں۔ اس کی بات کے اختتام پر سبھی ہنس دی۔ ارے ایسے کیسے؟ پہلے ہمارا نیک تو نکالے، ہانیہ نے بلند آواز میں کہا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ ابرار نے سوالیہ نگاہیں سب پر دوڑائی۔ ارے بھائی، اگر مصعب بھائی کو اپنی دلہن دیکھنا ہے تو پہلے ہماری مٹھی بھر دے ذرا۔ اوہ اچھا، ابرار نے دونوں ہاتھ سر پر رکھے۔ تم لوگوں کو نا بس پیسے ہینٹنے کا بہانہ چاہیے ہوتا ہے۔ خیر کوئی نہیں، آج تم لوگ ہمارے دلہے راجہ سے اس کی پوری GDP بھی مانگ لو تو وہ تب بھی چونچرا نہیں کرے گا۔ اس کی بات پر سبھی ہنس پڑے تھے۔ سالے کی مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ ابرار نے اپنی شکل منظر سے گم کی اور کچھ ہی دیر بعد وہ کمرے میں داخل ہوتا گھر کر ہنسا۔ لو بھائی، آج کی پارٹی میری طرف سے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا مصعب کا والٹ ہوا میں لہرایا۔ ارے واہ، ہانیہ سمیت عفیفہ نے بلند آواز میں کہا۔ چلو باؤ گرلز، ذرا دلہے راجہ کا بٹوا خالی کرتے ہیں۔ اس کی بات پر ہانیہ سمیت سبھی لڑکیاں اچھل کر اس کے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ دادوں کے بعد سبھی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور دھیرے دھیرے وہ کمرہ خالی ہوتا گیا۔ ہانیہ نے رخسار کو گود میں اٹھایا اور اس کے کمرے سے نکل چکی تھی۔ کمرہ خالی ہوا تو ابرار نے دروازہ ذرا سا بند کرتے سالے کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ مسکراتا اس کے بیڈ کے قریب آ بیٹھا۔ وہاں کیوں بیٹھ رہے ہو؟ یہاں بیٹھ جاؤ، سالے نے اسے زمین پر بیٹھے دکھا۔ وہ مسکرا دیا۔ یہ آپ کے شوہر کی جگہ ہے آپو، میں تو بن نہیں سکا، نہ ورنہ آج یہاں پر ہی ہوتا۔ وہ شرارت سے بولا تو سالے نے ایک ہاتھ رکھ کر اس کے کندھے پر لگایا۔ بدماش،
وہ بڑبڑائی. وہ مسکراتا اس کے گھٹنے پر سر رکھ گیا. میری دعا ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے آپ ہی. رب کرے آپ کی سب تکلیفیں اور پریشانیاں معطل ہو کر ختم ہو جائیں. آپ ہمیشہ خوش اور مسکراتی رہیں. اس نے ہلکا سا مسکراتے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا. آمین. ہاں بس ایک اور بات. وہ اس کی طرف متوجہ ہوا. یہ مت سوچنا کہ اب آپ کی شادی ہو گئی ہے تو آپ سب سے الگ اور اکیلی ہیں. آپ کا بھائی ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے. کبھی بھولنا مت. اگر کبھی سڑو سے انسان نے آپ سے ذرا سے بھی سخت بات کی تو بس ایک دفعہ بتا دینا مجھے. وہ سنجیدہ لہجے میں بولا تو سالے کی مسکراہٹ گہری ہوگی. میں خود دیکھ لوں گا اسے. کوئی زبردستی نہیں ہے آپ پر. اگر کبھی آپ کی سے لڑائی ہو جائے تو سیدھا میرے گھر آ جانا. میرا فلیٹ کافی کھلا ہے. وہ ہنس پڑی تھی اور ابرار بھی ہنس دیا. وہ سمجھ گئی. میں سمجھ گئی. وہ ہنستی ہوئی بولا. اچھی بات ہے. بس یوں ہی ہنستی رہے. اگر آپ یوں ہنسیں گی تو میں روز آپ کو ہنسانے آؤں گا. اس نے معصومیت سے کہا تو سالے نے بڑھ کر اس کی پیشانی چھوئی. اللہ پاک تمہیں کامیاب کرے. مضبوط اور ایک اصلی مرد ہو تم. مجھے فخر ہے تم پر ابرار. اس کی بات کے اختتام پر اس نے اپنی کالر درست کیا. تو میرے خیال سے آپ کو ارادہ بدل لینا چاہیے. کون سا ارادہ؟ سالے نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا. بلیو پائن سے دھگا اگلے جنم میں دے دینا. وہ مسکراتی اس کے کندھے پر چپت لگا گئی. وہ ہنستا ہوا اٹھا اور جھک کر اس کے سر پر بوسہ دیا. سرا فاصلے پر ہوا. میری بہن کو کسی کی نظر نہ لگے. بد بدلا ٹلے چڑیلان تو جان پھڑے. بد بلا ٹلے تو چڑیلان جا پھڑے. وہ ہنستی ہوئی نام میں گردن ہلا گئی. وہ دونوں ہاتھ اس کے چہرے کے سامنے سے گھما کر اپنی کنپٹیوں پر رکھ گیا. خدا حافظ آپو. اس نے ہاتھ میں پکڑا والٹ اس کی جانب لہرایا. آج تو ڈبل عید ہو گئی اور اسے خالی کر کے صبح آپ کو لوٹا دوں گا. وہ مسکرا دی. سلام کرتا وہ اسے دیکھتا الٹے قدموں سے نکلا تھا. سالے نے مسکراتے ہوئے اپنی آنکھوں میں آئی نمی صاف کی. کمرے کا ٹمپریچر کافی گرم تھا. اسے سردی بالکل بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی. سالے نے اپنی ساڑی کا بندوق کندھے پر درست کرتے اپنی شال اتار کر ایک طرف رکھی. دروازے کے باہر کھڑا وہ شخص خود میں ڈھیروں ہمت باندھ رہا تھا. وہ دروازے کے ہینڈل کی طرف ہاتھ بڑھاتا تو اس کا ہاتھ لرز جاتا. آنکھیں نم ہو چکی تھیں. ہال میں چمکتی روشنیاں اس کا چہرہ نمایاں کر رہی تھیں. اس کی آنکھیں اور ناک قدرے سرخ ہو چکی تھی. مصعب نے ہینڈل گھمایا اور آہستہ سے دروازہ کھولتا کمرے میں داخل ہوا. اس کی نگاہ گلابوں کی لڑیوں کے بیچ چھپ کر بیٹھی ہوئی سبزرا پر ٹھہر سی گئی تھی. وہ کمرہ روشنی اور خوشبو میں ہی نہیں بلکہ وہ مصعب اعظم کی زندگی، اس کی دھڑکن اور اس کی امید خود میں سمایا ہوا تھا. نہ جانے کتنا ہی انتظار، کتنی ہی امید اور کتنا ہی تڑپا تھا وہ اس لمحے کی خاطر. کیا وہ کبھی اسے یوں بھی مل جائے گی؟ وہ جانے عزیز، وہ سکون قلب اس کی خاطر یوں سجی سنوری اس کے انتظار میں بیٹھی ہوگی. اس نے بے اختیار ہی اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا. بس اس نافرمان دل کا اس کے مقام سے باہر آنا ہی باقی تھا. وہ اپنی جگہ چل کھڑا اسے دور سے دیکھ رہا تھا. دھیرے دھیرے جھولتی گلابوں کی پھولوں سے گندھی لڑیاں ایک پل کو اس کا چہرہ نمایاں کرتی اور اگلے ہی پل چھپا دیتی. وہ آج بھی مصعب کو جھٹکا دے رہی تھی. کبھی ایک جھلک اس کی بینائی کو نصیب ہوتی تو کبھی وہ غائب ہو جاتی. وہ لڑیاں بھی اس کی بے چینی سے بھرپور لطف اندوز ہو رہی تھیں. آہستہ سے قدم اٹھاتا وہ اس سے کچھ ہی فاصلے پر آ کھڑا ہوا. السلام علیکم. اس نے آہستگی سے کہا. وعلیکم السلام. جواب مدھم تھا. اس نے ہاتھ میں پکڑا سرخ پھولوں کا ایک مختصر سا بکے اس کی جانب بڑھایا. سالے نے ایک نظر اسے اور پھر اس کے ہاتھ میں اس بکے کو دیکھا اور وہ اسے تھام گئی. شکریہ. وہ اسے بغور دیکھ رہا تھا. اس کے سر سے لے کر تھوڑی تک کہ پتلا جالی دار سرخ دوپٹہ تھا اور اس دوپٹے پر لکھے الفاظ پڑھتے ہی مقابل شخص کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہو گئی تھی. اس سرخ دوپٹے پر گولڈن رنگ میں قدرے بڑے الفاظ میں لکھا تھا. مصعب کی دلہن. وہ الفاظ پڑھتے اس کی آنکھیں انجانے میں ہی نم ہوئی. وہ اسے قدرے فاصلے پر آ بیٹھا. دوپٹے کے نیچے اس کی جھکی نگاہیں اپنی گود میں پڑے پھولوں پر تھیں. مقابل شخص نے لمبی سانس بھرتے اسے اپنے قابو سے ہوتے اعصاب نارمل کیے. وہ ہاتھ بڑھا کر آہستگی سے اسے اپنے اور اس کے بیچ سے آخری پردہ بھی ہٹا چکا تھا. چہرہ واضح ہوا تو کچھ لمحوں کے لیے وہ مبہوت رہ گیا. وہ لڑکی، وہ تو اب وہ کیا ہی کہتا اسے. کون سا ایسا لفظ تھا جو اس کی تعریف پر پورا اتر سکتا تھا؟ شاید اس دنیا میں کوئی ایک لفظ بھی نہیں تھا. حسین، خوبصورت، دلکش، یہ تو کہیں پیچھے رہ گئے تھے. اسے خاموش سن کر سالے نے اس کی جانب دیکھا تو اس کی پیشانی پر سلوٹیں ابھری. وہ بن آواز رو رہا تھا. آنسو پھسل کر داڑھی میں جذب ہو رہے تھے. کچھ لمحے وہ بنا پلکیں جھپکے اسے دیکھے گئی. کیا میں اتنی عجیب لگ رہی ہوں کہ تم مجھے دیکھ کر یوں رو رہے ہو؟
وہ اسپاٹ لہجے میں بولے تو مقابل شخص کی آہ بلند ہوئی اور وہ گردن جھکا گیا۔ سالے نے پھولوں کا بوکے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اسے اپنی جگہ سے کھسک کر ذرا اس کے قریب ہوئی۔ اس نے ٹھوڑی سے تھام کر اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا۔ تم رو کیوں رہے ہو؟ مصعب نے بے بسی سے اس سے دیکھا۔ شرمندہ ہوں۔ کس لیے؟ سالیہ نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ تمہاری تعریف بھی نہیں کر سکتا اس لیے، اس نے آہستگی سے کہا۔ آواز لرز رہی تھی۔ اچھی نہیں لگ رہی کیا؟ وہ روتا ہوا مسکرا دیا۔ بتاؤ، کچھ بھی کہہ دو، اچھی لگ رہی ہوں یا بری؟ مصعب نے دل کے مقام پر ہاتھ جمایا۔ میری ڈریم گرل، وہ آہستگی سے بولا تو مقابل لڑکی کے اعصاب ڈھیلے ہوئے۔ وہ اس جواب پر کچھ مطمئن سی ہوتی نامعلوم سا مسکرا دی۔ سالے، کیا میں تمہارے ہاتھ تھام لوں؟ اس نے قدرے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ لالا نے الجھتی سی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیا وہ اجازت کا طلبگار تھا؟ وہ کچھ الجھ ہوئی۔ جب اجازت درکار تھی تب تو اس نے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، اور آج جب وہ سبھی حقوق اپنی دسترس میں لیے بیٹھا تھا تو آج وہ اجازت کا طلبگار تھا۔ لالا کی نگاہوں میں خفگی تھی، ایک شکایت اور گلہ، مگر وہ بے بسی ہو گئی تھی۔ کچھ پل وہ اسے دیکھے ہی گئی اور کچھ ہی لمحوں بعد مصعب کو اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر وہ برف کی مانند سرد ہاتھ محسوس ہوئے۔ وہ اپنا ہاتھ ایک دفعہ پھر اسے تھما چکی تھی اور اس دفعہ بذات خود مصعب کی گرفت اس کے ہاتھوں پر مضبوط تھی اور وہ جھک کر اپنی پیشانی اس کے ہاتھوں پر رکھ دیا۔ وہ سرد ہاتھ دھیرے دھیرے اس کے آنسوؤں سے بھیگ رہے تھے۔ اس کے مقابل جھکا ہوا وہ بھرپور مرد کسی چھوٹے سے بچے کی طرح سسک رہا تھا۔ سالے، مجھے معاف کر دو، ایک دفعہ معاف کر دو بس۔ تمہارا دل تو بہت بڑا ہے نا، اسے میری ایک نادانی سمجھ کر معاف کر دو۔ تم سے قبل میں واقعی ایک لاپرواہ اور غیر ذمہ دار انسان تھا۔ تم نے ٹھیک کہا تھا سالے، مجھ سے کبھی کسی سے کہا نہیں تھا۔ تم نے کہا اور تم نے ثابت بھی کر دیا۔ I'm sorry، وہ کپ کپاتی آواز میں بمشکل بول رہا تھا۔ سالے کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ وہ جھک کر اس کی سر پیشانی پر ٹیک گئی۔ I'm sorry سالے، مجھ سے غلطی ہوئی اور اس کی سزا بہت تکلیف دہ تھی، اتنی تکلیف دہ کہ میری روح تک زخمی ہوئی، میری انا، میری ذات بکھر گئی، میں خاک ہو گیا تمہارے لیے، تمہارے بغیر سالے۔ سالے نے اس کا چہرہ تھام کر مقابل کیا اور وہ اس کے آنسو پونچھ رہی تھی۔ میں کر چکی ہوں مصعب، میں کر چکی ہوں۔ کیسے رہوں تم سے خفا؟ ایک تم ہی تو ہو میرے، اور تم یہ اچھی طرح جانتے ہو، اس لیے ستاتے ہو نا؟ وہ تڑپ کے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام گیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں سالے، تمہیں کبھی تکلیف نہیں ہونے دوں گا، میں سب ٹھیک کر دوں گا، سب کچھ۔ بس تم میرے ساتھ رہنا، مجھ سے دور مت جانا پلیز، کیوں کبھی بھی مجھے چھوڑ کر نہ جانا سالے۔ لاوارث ہوں میں تمہارے بغیر، میری ذات، میرے وجود کی حکمران ایک بس تم ہو۔ تم نہیں تو کچھ نہیں، تمہارے بغیر کچھ نہیں۔ اس کی پیشانی لالا کی پیشانی سے آ لگی تھی۔ وہ مسلسل رو رہا تھا، وہ بار بار اس کے آنسو صاف کرتی اسے مسلسل دیکھ رہی تھی۔ کبھی وہ حیران ہو جاتی تو کبھی خود پر رشک کرتی، کبھی اسے خود پر شدید غصہ آتا تو کبھی اپنی ذات پر افسوس کرتی۔ بس خاموش ہو جاؤ مصعب، تم یوں رو کر مجھے تکلیف دے رہے ہو، اس نے قدرے التجائی انداز میں کہا تو مقابل شخص کی ہچکیاں تھمیں۔ وہ گہرے اور لمبے سانس بھر رہا تھا۔ مصعب نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنی گردن کے گرد حمال کیے اور نہایت آہستگی سے اس امید، اس راحت عزیز کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ زالے کی دھڑکنیں چند پلوں کے لیے رک سے گئیں، سانسوں کی رفتار کو وجود تک پہنچنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ اسے مضبوطی سے خود میں سمائے وہ اس کے کندھے پر پیشانی ٹیکے مسلسل سسک رہا تھا۔ اس کے آنسوں سے زالے کا کندھا بھیگ چکا تھا، مگر وہ اسے خود سے جدا نہ کر سکی تھی، وہ کرنا چاہتی بھی نہیں تھی۔ آنکھیں موندتی وہ اس کے کندھے پر سر ٹیک گئی۔ دھڑکنوں کی رفتار اس قدر بڑھ گئی کہ گہری خاموشی میں اس کی سسکیوں کے بعد اٹھی وہ دھڑکنوں کی آواز قدرے بلند تھی۔ وہ وجود تو دو تھے، مگر اس پر اس لمحے ان کی دھڑکنیں یکجا ہو چکی تھیں، اور ان کی تپش بھی قدرے زیادہ تھی کہ سالے کی برف کی مانند سردھات قدرت قدرے پر حرارت ہو چکے تھے۔ میرے پاس آنے کے لیے شکریہ سالے، سسکیوں کے درمیان وہ آہستگی سے بولا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ سالے نے کچھ دیر بعد اس کے کندھے پر ہلکا سا دباؤ ڈالا اور اسے خود سے ذرا فاصلے پر کیا۔ زالے نے اس کے آنسو اچھی طرح پونچھے اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے مقابلہ بیٹھا۔ اس کی گچڑوں سے گندھی کلائیوں کو ہاتھوں میں تھامے ہوئے انہیں بغور دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا، وہ کافی روشن اور نور سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی پھیکی رنگت اب قدرے نکھر گئی تھی، سرخ رنگت سے لت پت لب لکشمی کی طرح
انتہا تھی، دلکشی کی انتہا تھی۔ مصب کو اس کے سنگھار میں بس ایک چیز کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ اس وقت اس کے ناک کے گرد اس کی نوز پن نہیں تھی۔ مصب کی نگاہیں کچھ متفکر ہوئیں۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے جیب سے اپنا دوسرا والٹ نکالا اور اس کی تیسری پرت کھولتے ہوئے اس میں سے کچھ تلاش کر رہا تھا۔ وہ والٹ کافی چھوٹا اور بالکل خالی تھا۔ شاید اس میں بس ایک ہی چیز محفوظ تھی۔ سالے اس کی ہر حرکت بغور دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی پلوں بعد اس کی ہتھیلی پر وہ گولڈن کلر کی نوز پن دیکھتی وہ متذبذب سی ہوئی۔ میں پہنا دوں کیا؟ اسے لب دباتے پوچھا۔ سالے نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ مسکراتا ہوا کھسک کر اس کے قریب ہوا۔ مصب نے وہ نوز پن نرمی سے اس کے ناک کے گرد محفوظ کی اور اپنا کام مکمل کرنے کے بعد کچھ پل وہ اپنی نگاہیں نہ ہٹا سکا۔ وہ اس نوز پن کو انگلیوں سے چھو رہا تھا اور سالے کی گرفت اپنی ساڑی پر مضبوط تر ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا چہرہ لالا کے قدرے قریب تھا، اتنا کہ وہ اس کی سانسوں کی تپش اپنے مکمل چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے اپنی انگلی اس کی نوز پن سے ہٹائی اور آستگی سے اس جگہ پر اپنے لب رکھ دیے۔ مقابل لڑکی کی سانسیں مکمل طور پر رک چکی تھی۔ وجود کی لرزش دھیرے دھیرے بڑھ گئی تھی اور دھڑکنیں لمحوں میں تیز ہو گئی تھیں۔ یہ نوز پن تم پر واقعی جچتی ہے۔ ذرا سی دیر اپنی بات مکمل کرنے کے بعد وہ پھر جھک کر اس کی نوز پن کو چوم رہا تھا۔ بس کچھ ہی پلوں بعد مصب نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور وہ شلسا ہوا۔ وہ گندمی رخسار حقیقت میں سرخ پڑ چکے تھے۔ اس کی آنکھیں مکمل بند تھیں اور وہ سرخ لب کپ کپا رہے تھے۔ وجود کی لرزش تیز ہوئی تھی۔ سالے شرما رہی تھی، شاید زندگی میں پہلی بار، اور اس کا یوں شرمانا اس شخص کے حواس منتشر کر گیا تھا۔ وہ کچھ لمحوں کے بعد مبہوت سا ہوا تھا۔ مصب نے اس کے ہاتھ تھامتے ذرا سا دبایا تو اس نے آہستگی سے آنکھیں کھولی اور اس کی رکی ہوئی سانسیں بحال ہوئیں۔ وہ نگاہیں ہنوز جھکائے ہوئے تھی۔ سالے، تم سے ایک بات کہوں؟ وہ گردن جھکاتی اس بات میں سر ہلا گئی۔ تم یوں دوبارہ شرمانا مت پلیز، اس نے قدرے سنجیدگی سے کہا۔ تم شرماتی ہوئی جان لیوا لگتی ہو، وہ اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتا بولا۔ تم مت شرمایا کرو، تم ایسے ہی ٹھیک ہو، قسم سے۔ وہ بمشکل اپنی ہنسی دباتی اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑواتی بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اسے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ کندھے پر اپنا پلو درست کرتی وہ کھڑکی کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ وہ اپنی جگہ ہنوج سا بیٹھا۔ وہ شخص بمشکل اپنی ادھر پدھر ہوتی دھڑکنوں کو اعتدال میں لاتا بے اختیار ہی مسکرا دیا۔ سالے نے کھڑکی کھول دی تھی۔ سرد اور نمی سے بھرپور ہوا اس کے وجود سے آ ٹکرائی تو تپش کی وجہ سے سرخ ہوئے رخسار دھیرے دھیرے سرد ہوتے گئے۔ اس کی گردن پر لہراتے چند پسینے کے قطرے اب خشک ہو رہے تھے۔ وہ لمبے سانس بھرتی خود کو نارمل کر رہی تھی اور وہ خود بھی حیران رہ گئی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے عقب میں آ کھڑا ہوا۔ مصب نے اس کی ساڑی کا پلو تھام لیا۔ وہ کبھی اسے دیکھتا تو کبھی اس کے پلو کو لبوں سے لگاتا۔ سالے، وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہیں کھڑکی سے باہر تھیں۔ لک ایٹ می، اس نے اسے کندھوں سے تھام کر اپنی جانب گھمایا۔ بی کمفرٹیبل، بی ریلیکس۔ وہ اسبات میں سر ہلا گئی۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے اب؟ ٹاپک بدلتے ایک سرسری سا سوال کیا۔ تمہیں لگتا ہے مجھے کچھ ہو سکتا ہے اب؟ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ چاچو بتا رہے تھے تم سب ہسپتال گئے تھے۔ ڈاکٹر نے فائنل چیک اپ کے لیے بلایا تھا۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ تو کیا رپورٹ ہوئی؟ نارمل، بس ذرا سی ڈس مینجمنٹ ہوئی تھی، اب نارمل ہے سب۔ وہ اس بات میں سر ہلنے لگی۔ تم سچ میں ٹھیک ہو نا؟ وہ مسکرا دیا۔ تم ٹھیک ہو تو مجھے کیا ہو سکتا ہے؟ تمہاری موجودگی میں میری زندگی کو بحال کرتی ہے، اس نے بے ساختہ کہا۔ کچھ پل وہ اسے دیکھتی رہی۔ ان 2 روپے کے ڈائلاگ سے میں امپریس نہیں ہوتی۔ وہ مطمئن سا چہرہ بناتی رخ سامنے کر گئی۔ مصب کی گہری مسکراہٹ ہوئی تھی۔ ہاں سچ، وہ ایک قدم اس کے قریب ہوئی۔ وہ میں نے یہاں تمہارا نام لکھا تھا۔ دادو نے کہا تھا کہ تم اگر اپنا نام ڈھونڈ لو گے تو باقی کی زندگی مجھے تمہاری بات ماننی ہے، اور اگر نہ ڈھونڈ سکے تو تمہیں میری ماننی ہوگی۔ ایسا کچھ کہہ رہی تھی وہ اپنی دائیں ہتھیلی ہوا میں لہراتی بولی تو وہ ہنس دیا۔ کیا واقعی؟ اگر میں نے ڈھونڈ لیا تو تم میری بات مانو گی ساری عمر؟ ہاں ایسا ہی کچھ کہا تھا انہوں نے، اس نے بے فکری سے کہا۔ یہ تو کافی انٹرسٹنگ گیم ہے۔ وہ اس کی ہتھیلی تھام کر اپنے سامنے کی، بہت غور سے اس کی ہتھیلی پر بنے مہندی کے اس ڈیزائن میں اپنا نام ڈھونڈ رہا تھا اور وہ اس کے چہرے کی طرف مسلسل دیکھ رہی تھی۔ وہ ظاہر چہرہ سالے کی امید تھا، وہ وجود اس کی طاقت تھا، اور ان آنکھوں میں اس کی بینائی محفوظ ہو چکی تھی۔ کچھ دیر کی محنت کے بعد آخر اسے اپنا نام دکھ ہی گیا۔ مصب نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ مجھے نہیں مل رہا سالے، اس نے آخر کو ہار مانتے کہا۔ ٹھیک سے دیکھو، مل جائے گا، اس نے اسے اشارہ کیا۔
وہ ایک دفعہ پھر اپنی کھوج کا سفر شروع کرتا کئی بار اپنے نام سے انگلی پھیر کر آگے گزر گیا تھا۔ وہ مسلسل مسکرا رہی تھی۔ ہار مانتا ہوں بھائی، تم نے لکھا میں بھلا کیسے ڈھونڈ سکتا ہوں؟ زالے نے اپنی ہتھیلی کی دائیں طرف ایک پھول کی پتی کے درمیان انگلی رکھی۔ یہ تو لکھا ہے سامنے، اتنی بڑی آنکھیں ہیں تمہاری، پھر بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ وہ کھل کر مسکرایا۔ وہ نام اس پتی کے بیچوں بیچ لکھا تھا۔ وہ جھکا اور لب اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ بہت خوبصورت ہے، تم نے اتنی محبت سے لکھا میرا نام اپنے ہاتھ پر، اسے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں مگر افسوس تم ڈھونڈ نہیں پائے، اور ڈبل افسوس، اب تمہیں ساری عمر میری بات ماننی پڑے گی۔ وہ مسکراتا ہوا اس کی ہتھیلی پر انگلی پھیر رہا تھا۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر بادشاہ، لہجے میں شرارت اور قبولیت تھی۔ سارے نے مسکراتے ہوئے اپنی ہتھیلی واپس کھینچ لی۔ تمہارے لیے اچھا رہے گا۔ وہ پلٹ کر ڈریسنگ کے سامنے آ رکی۔ وسب کی نگاہیں وقت پر پڑی۔ 12:23۔ تم تھک گئی ہوگی۔ وہ اس کی پشت پر آ رکا۔ ہاں تھوڑا سا۔ وہ اپنی کلائیوں سے گجرے اتار رہی تھی۔ میں مدد کر دوں؟ اس نے آفر کی۔ ہاں ضرور، بس یہ پنس نکال دو، یہ کافی زیادہ اور اب ان سے الجھن ہو رہی ہے۔ اس نے اپنے بالوں کی طرف اشارہ کیا۔ وہ تو بس اسی جملے کا انتظار کر رہا تھا۔ کھل کر مسکرا دیا۔ وسب نے اپنی شیروانی اتار کر بیڈ پر رکھی اور کرتے کے کف فولڈ کرتا اس کے پشت پر آ رکا۔ اس نے انتہائی نرمی سے اس کے بالوں میں لگی ہر پن باری باری نکال کر اپنے کرتے کی جیب میں رکھنی شروع کی۔ کچھ دیر میں اس کے سیاہ بال اس پنس کے جال سے آزاد ہو چکے تھے۔ وہ مسلسل آئینے میں اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنا کام بہت دھیان اور احتیاط سے کر رہا تھا۔ ہو گیا، شکریہ۔ وہ پلٹ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ بس اتنے سے بات کے لیے؟ وہ اس بات میں سر ہلایا۔ وہ مسکرا دیا۔ وہ ایک طرف سے ہوتی واش روم کی طرف چل دی۔ زالے؟ ہاں؟ وہ پلٹی۔ کچھ دیر یوں ہی رہنا، اپنا چہرہ مت دھونا، اس نے کچھ جھجک کر کہا۔ کچھ پل وہ رک کر اسے دیکھتی رہی اور مثبت میں سر ہلاتی چل دی۔ وہ نگاہوں سے غائب ہوئی تو پیچھے کھڑا وہ شخص دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر بیڈ پر جا کر سیدھا گرا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ ہنوس رہا۔ ڈھیروں ہی احساسات، انگنت جذبات، کتنی خوشی تھی اس کے ارد گرد، اس کے وجود میں۔ وہ اس احساس کو صدیوں تک محسوس کر سکتا تھا۔ وہ اسے ایک لمس پر ایک دفعہ پھر جی اٹھا تھا۔ وہ ذرا سی قربت اس کی ہوش و حواس تک منتشر کر گئی تھی۔ معاملہ تو اب اسے سنگین ہوتا جا رہا تھا اور وہ اس بات پر حیران تھا کہ آگے کیا بنے گا۔ وہ لڑکی تو اس کی جان کے لیے مہلک ثابت ہو گئی، بالکل کسی سخت اور بھاری منشیات کی طرح جو دھیرے دھیرے اس کی روح سمیت اس کے وجود پر قابض ہو رہی تھی، اور اسے اب اس کی ایڈکشن ہو چکی تھی۔ اور ایڈکشن جان لیوا ہوتی ہے، چاہے وہ ڈرگس کی ہو یا انسان کی۔ مگر مصعب اعظم کو یہ جان کر معلوم ہوا تھا کہ انسان کی ایڈکشن منشیات سے زیادہ کہیں جان لیوا ہوتی ہیں۔ دل کے مقام پر اس کی گرفت مضبوط تر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اس احساس کو روح سے محسوس کر رہا تھا، اور وہ اپنی ہی حالت پر ہنس رہا تھا۔ کتنا پاگل اور جھلا تھا وہ، جو بس اس ذرا سی قربت پر پاگل سا ہو بیٹھا تھا۔ مصعب اعظم، تیری یہ رہی سی جان بھی نا، یہ دل ربا دل آویز فراموش کر کے ہی دم لے گی۔ چہرے پر ہاتھ پھیرتا وہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ فہیم ہاؤس کی دوسری منزل پر ہاتھ کے کشادہ ٹیرس پر وہ اس کے ہمراہ زمین پر بیٹھا تھا۔ رات مکمل سیاہ نہیں تھی۔ چاند کی چاندنی سیاہ رات میں گھل کر ہلکی سی روشنی ہر طرف پھیلائے ہوئے تھی۔ گھٹنوں کے گرد بازو باندھے وہ ریلنگ سے ذرا فاصلے پر بیٹھے آسمان کو تک رہے تھے۔ آج وہ چاند اور ستارے کافی خوش تھے۔ اس لیے نہیں کہ زالے خوش تھی، وہ اس لیے خوش تھے کہ اب وہ اس خاموش طبع، سنجیدہ اور سوالیہ باتوں سے آزاد ہو چکی تھی۔ وہ اپنے سوال اور اپنے راز ان ستاروں سے شیئر کرنے کے بجائے اپنے عقب میں بیٹھے اس شخص سے کرتی تھی، اور وہ واقعی خوش تھی۔ زالے؟ بس اپنے آسمان سے نگاہیں ہٹاتے اسے دیکھا۔ وہ ذرا سا سیدھا ہو کر اس کے قریب ہوا اور اس نے آہستہ سے سر اپنا لالا کے کندھے پر رکھ دیا۔ زالے نے اپنا کندھا اس کے لیے تھوڑا سا جھکا دیا تھا۔ تم خوش ہو نا؟ نہ جانے اس نے یہ سوال کیوں کیا تھا۔ کچھ دیر وہ خاموش رہی۔ تم خوش ہو؟ وہ مسکرا دیا۔ ہاں بہت، مگر افسوس کس بات کا؟ آج جانا ہے میں نے کہ جب ہم اپنی خوشی لفظوں میں بیان نہ کر سکیں تو کیسا لگتا ہے۔ وہ مسکرا دی۔ وہ اس کی ساڑی کا پلو اپنی ہتھیلی کے گرد لپیٹتا تو کبھی آزاد کرتا۔ یہ ایک احساس ایک راز ہی ہے تو بہتر ہے۔ اگر اس کی حد اور اظہار ناپ نہ آ جائے تو لوگ خود سر ہو جائیں، سر عام اس احساس کی بولی لگا دی جائے۔ ایک دوسرے سے آگے اور ایک دوسرے سے زیادہ کی طلب انسان کو خود پرست بنا ڈالے۔ ہر مرد اور ہر عورت محبت اور خوشی کے ترازو تھامے ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے نکل پڑے۔ اس نے قدرے سنجیدگی سے کہا۔ ایبسلیوٹلی رائٹ، اس نے جوش سے کہا۔ ہاں مگر اظہار بھی ضروری ہے، چاہے ہم اسے ناپ نہیں سکتے، مگر
کوشش تو کر سکتے ہیں، وہ آہستگی سے بولا۔ ہاں بالکل، اظہار لازم ہے اور فرض بھی، اور اس میں تاخیر سے ان جسموں کو چمک ماند پڑ جاتی ہے۔ وہ مسکرا دیا۔ تم مجھے مکمل کرتی ہو سارے، میری تکمیل تم سے ہے۔ تمہیں حق ہے مجھے سمجھانے کا، ڈانٹنے کا، مارنے کا، مجھ پر حکم چلانے کا، اور وہ سب کرنے کا جو تم چاہتی ہو، وہ چاہے کچھ بھی ہو۔ میں ہر اختیار تمہیں سونپتا ہوں سالے۔ اس کا لہجہ بہت نرم تھا۔ وہ مسکراتے ہی چلی گئی۔ دیکھ لو، بعد میں رونا مت۔ وہ مسکرا دیا۔ تم مجھے رلا بھی سکتی ہو، تمہیں اختیار ہے۔ جواب فرصت بھرا تھا۔ وہ لب دبا گئی۔ سالے نے اس کے بال آہستگی سے سہلائے تو وہ قدرے پرسکون سا ہوا۔ وہ مصعب نے اس کے کندھے سے سر اٹھایا اور اسے کمر سے تھامتا کھسکا کر اپنے قریب تر کر دیا۔ اس نے ٹیرس کی دیوار سے کمر کی پشت ٹکا دی اور اپنا مضبوط سا حالہ اپنی زندگی کے گرد قدرے تنگ کر لیا۔ وہ اس کی ہر حرکت بغور دیکھ رہی تھی، مگر نہ تو وہ اسے روک پائی تھی اور نہ ہی اسے دور ہو پائی تھی۔ وہ اس وقت اس کی گود میں بیٹھی تھی اور مصعب کی نگاہیں اس کے چہرے پر مسلسل ٹکی ہوئی تھیں۔ دلہن خوبصورت ہوتی ہے، یہ تو سنا تھا، مگر وہ خطرناک بھی لگتی ہے، یہ نہیں جانتا تھا۔ اس نے کھوئے کھوئے سے انداز میں کہا۔ کیا مطلب؟ اس نے آسمان سے نگاہیں ہٹاتے اس پر جمائی۔ چہرہ موڑنے پر وہ اس کے چہرے کے قدرے قریب ہوئی تھی۔ تم خطرناک ہو ظالم مصعب اعظم، وہ اس کی آنکھوں میں مسلسل دیکھتا بولا، اور مقابل لڑکی چند پل ہنوت سی ہو گئی، اور اگلے ہی پل اسے اپنی پیشانی پر وہ سرلب محسوس ہوئے۔ وہ ایک لمس اس قدر شدت بھرا تھا کہ وہ مضبوط لڑکی، وہ جو اپنے اعصاب اور اپنا وجود اپنے قابو میں رکھنا بخوبی جانتی تھی، اسے بس ایک لمحہ لگا تھا ہار مان جانے میں۔ وہ ڈھہ گئی تھی۔ آنکھیں مونتی وہ اپنا وجود آزاد کر گئی۔ سالے کا سر مصعب کے سینے پر آ گرا تھا اور دھڑکنوں کی رفتار بے لگام ہو چکی تھی۔ انتہائی سرد موسم اور نتھیا گلی کے برف کی مانند شل ٹمپریچر میں بھی مصعب کے کندھے اور چہرے سمیت گردن بھی پسینے کے قطرے سے بھیگ رہی تھی۔ آنکھیں مودے وہ اپنا حصار لمحہ بہ لمحہ تنگ کر رہا تھا۔ انہی چند لمحوں میں وہ نافرمان سا دل بغاوت پر اتر آیا۔ وہ روکنے اور سختی سے ڈپٹنے پر بھی اس کی ایک نہیں سن رہا تھا، اور اوپر سے وہ دشمن جان، وہ خطرناک لڑکی تھی بھی اس کی پناہوں میں۔ وہ اس کے حصار میں اس طرح قید ہو چکی تھی کہ مانو ان مضبوط بازوؤں سے نکلنا اس کے بس میں نہ رہا تھا۔ کتنا ہی صبر، کتنا ہی انتظار اور کتنا ہی تڑپایا تھا وہ ان لمحوں کے لیے، اور ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ وہ بالکل نا امید ہو گیا تھا۔ وہ مان چکا تھا کہ اس نے ظالے کو کھو دیا، اس نے اپنی زندگی، اپنی سانسیں کھو دی ہیں، اور اب وہ اسے واپس نہیں مل سکتی۔ کوئی ایک انسان بھی اسے اس کی زندگی واپس نہیں لا کر دے سکتا۔ وہ وقت کے اس حصے میں فقیر ہو بیٹھا تھا، فقیر اس ایک جھلک کا، اس امید کا، اس ایک لمس کا، ایک ذرا سی دیدار تکلف کا۔ وہ فقیروں کی طرح طلبگار تھا۔ وہ وقت، وہ عرصہ اس کے لیے جان لیوا تھا۔ وہ اسے پورے 2 سال اور 6 ماہ بعد ملی تھی، اور اس عرصے میں وہ یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی اس کے لیے ایڈکشن بن چکی ہے، ایک ایسی خطرناک ایڈکشن جس سے چھٹکارا پانا صرف موت ہے، اور موت بھی وہ تڑپناک۔ اور آج وہ جان عزیز اسے یوں سونپ دی گئی تھی جیسے وہ کوئی موم کی گڑیا ہو، جو اس کی تڑپ اور انتظار کے بدلے سے اسے تحفتاً بحفاظت تھما دی گئی تھی۔ وہ شخص واقعی اس وقت اپنی کیفیت کبھی لفظوں کے رنگوں میں ڈھال کر اس کے سامنے بیان نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ بیان کر پاتا، وہ احساس، وہ جذبات، وہ شدت، وہ اگر بیان کر دیتا تو یقیناً ظالم مصعب اعظم اپنی سننے اور محسوس کرنے کی حس کھو بیٹھتی۔ وہ برداشت نہ کر پاتی اس کا جنون۔ اس کی بند آنکھوں سے نکلتے آنسو ظالے کے سیاہ بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ اسے یوں خود میں چھپائے بیٹھا تھا جیسے اس کی گرفت، اس کے حصار کے باہر وہ سانس نہ لے سکے گی۔ کتنی ہی دیر وہ ہنوز رہے۔ خاموشی قدرے گہری تھی، اور اس خاموشی میں دھڑکتے وہ 2 دل ایک دوسرے سے اعتراف عشق بخوبی کر رہے تھے۔ اس احساس کی شدت، وہ بڑھتی بے قابو ہوتی دھڑکنیں، وہ سانسوں کی بکھرتی ترتیب فرصت سے بیان کر رہی تھیں۔ ظالے، اسے خاموش دیکھ کر مصعب نے آہستگی سے پکارا، مگر جواب میں خاموشی موصول ہوئی۔ ظالے، اس نے ذرا سی گردن جھکا کر دیکھا، شاید وہ سو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہوتی گئی۔ مصعب نے ایک نظر بے ساختہ آسمان کی طرف اٹھائی۔ آنکھوں سے تشکر بھرے اشک گاہے بگاہے پھسل رہے تھے۔ کاش کہ اس وقت اس کے پاس ایک خاص طاقت ہوتی، ایک ایسی طاقت کہ وقت کو وہ تھام لیتا، وہ ان لمحوں میں ان پلوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ کر روک ڈالتا۔ وہ یوں ہی اس کی پناہوں میں محفوظ رہتی، وہ یوں ہی بے خبر سی، پرسکون سی صدا کے لیے رہ جاتی۔ یہ احساس لمحہ بہ لمحہ بڑھتا جاتا، کیفیت بیان سے عاجز ہو جاتی، اور وقت تھم جاتا۔
بسر نے اس کے سر پر پیشانی ٹیکتے محبت بھرا بوسہ اس کے سپرد کیا اور کچھ دیر بعد وہ اسے نامعلوم طریقے سے اپنی باہوں میں بھرتا اٹھا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ اس نے جھک کر اپنے کندھے کی نوک سے بیڈ کی طرف اطراف لگی پھولوں کی لڑیوں کو ذرا سا سائڈ پر کیا اور اسے بیڈ پر لٹاتا وہ جھکا اور اس کی پیشانی چومتا اپنے قدم واپس کھینچ لیے۔